بچن کے ہیں عیسیٰ ابن مریم، ہم لوگوں کے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور پوری دنیا میں لاکھوں کروڑوں لوگوں کے پہلے باپ ہیں پروفٹ آدم۔ ہم آپ کو پوری کہانی سنانے جا رہے ہیں حضرت آدم کے پہلے 2 بیٹوں کا، کیسے ہمارے زمین پر پہلا جرم اور حسد کا جنم ہوا، کس طرح سے آدم علیہ السلام کے دور میں شادیاں ہوا کرتی تھی، کس طرح کے ان کے دور میں شادیوں کا قانون تھا۔ اگر آپ ان سوالوں کے جواب جاننے کے لیے تیار ہیں تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے پہلے 2 اولادوں میں سے قابل اور حابل تھا۔ قابل حابل سے بڑا تھا۔ قابل کھیتی باڑی کرنا پسند کرتا اور حابل بکریاں چراتا تھا۔ قابل کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی کا نام اقلیمہ تھا، جو نہایت خوبصورت اور حسین و جمیل تھی، اور حابل کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی کا نام لیبا تھا، جو خوبصورتی میں کچھ کم تھی۔ اس دور میں اللہ کے حکم سے جوڑواں بچے پیدا ہوا کرتے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت کے مطابق قابل کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی کا نکاح حابل سے ہونی تھی، اور حابل کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی کا نکاح قابل سے ہونی تھی، لیکن قابل نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا۔ اس نے کہا کہ میرے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی کا نکاح میرے ساتھ ہوگا۔ اسے اقلیمہ پسند تھی جو اس کے ساتھ پیدا ہوئی تھی، لیکن یہ فرمان الہی کے خلاف تھا۔ جب قابل نے حد دھرمی شروع کر دی تو حضرت آدم علیہ السلام نے کہا کہ تم دونوں اللہ کی راہ میں قربانیاں پیش کرو، جو سچا ہوگا ان کی قربانیاں قبول ہو جائے گی اور وہ اقلیمہ کے ساتھ شادی کر سکے گا، لیکن جس کی قربانی قبول نہیں ہوگی وہ اقلیمہ سے شادی نہیں کر سکتا۔ اس وقت قربانی کی قبولیت کی یہ علامت ہوا کرتی، جس کا قربانی قبول ہو جاتا اس کی قربانی دی گئی چیزوں پر آسمان سے ایک قدرتی آگ گر کر جلا دیتی، اور جس کی قربانی قبول نہیں ہوتی اسے کوئی آسمانی آگ نہیں جلاتی۔ قابل چونکہ کھیتی باڑی کرتا تھا، اس لیے اس نے گندم قربانی کے لیے چنا، اور حابل بکریاں چرایا کرتا تھا۔ اس نے اپنے پسندیدہ بکری کو راہ خدا میں پیش کرنے کا فیصلہ کیا۔ ان دونوں نے اللہ سے یہ کہہ کر قربانی پیش کیا، اے اللہ، جو اقلیمہ کا زیادہ حقدار ہے اس کی قربانی قبول فرمانا۔ تھوڑی دیر کے بعد آسمانی آگ نے حابل کی دی گئی قربانی کی بکری پر گر کر جلا ڈالی۔ اس طرح قابل کی قربانی کو اللہ نے قبول نہیں کیا۔ یہ دیکھ کر قابل کے دل میں حسد کی آگ بھڑک اٹھی۔ اس نے حابل کو قتل کرنے کی دھمکی دی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، ان لوگوں کو آدم کے دونوں بیٹوں کا سچا قصہ سنا دو، جبکہ دونوں نے اللہ کے لیے ایک قربانی پیش کی تو ایک کی قبول ہوئی اور دوسرے کی قبول نہ ہوئی۔ تو جس کی قبول نہ ہوئی یعنی قابل کی، تو اس نے دوسرے سے کہا کہ قسم ہے میں تجھے ضرور قتل کروں گا۔ تو اس دوسرے نے جواب دیا کہ اللہ تو صرف پرہیزگاروں کی قربانی دینا قبول کرتا ہے۔ اس وقت حضرت آدم علیہ السلام مکہ گئے ہوئے تھے۔ اس نے ان کے پیچھے اپنے بھائی کو قتل کر دیا۔ یہ روئے زمین پر پہلا قتل تھا، اس لیے قابل جانتا نہیں تھا کہ وہ اپنے بھائی کو کیسے قتل کرے گا۔ تو شیاطین نے اس کے سامنے آ کر ایک پرندہ کا سر پتھر پر رکھ کر دوسری پتھر سے کچل دیا۔ قابل کو پتہ چل گیا کہ کس طرح قتل کرنا ہے۔ حابل چونکہ بکریاں چراتا تھا، وہ ایک درخت کے نیچے سویا ہوا تھا۔ قابل نے اس کے سر پر ایک بڑا پتھر مار کر اسے قتل کر دیا۔ اب اس کے سامنے ایک بڑی پریشانی آ گئی۔ اسے یہ معلوم نہ تھا کہ وہ اپنے بھائی کی لاش کو کیا کرے۔ چونکہ یہ زمین پر پہلا قتل اور موت تھی، اس لیے قابل بہت پریشان تھا۔ وہ اپنے بھائی کی لاش کو لے کر ادھر ادھر پھر رہا تھا۔ فرمان الہی ہے کہ پھر اللہ نے ایک کوا بھیجا جو زمین کو کوریدنے لگا تاکہ اسے دکھائے کہ اپنے بھائی کی لاش کو کیسے چھپائے۔ کہنے لگا، ہائے کمبختی، مجھ سے اتنا بھی نہ ہو سکا کہ میں اس کوے جیسا ہی ہوتا کہ اپنے بھائی کی لاش چھپا دیتا۔ پھر وہ شرمندہ ہو گیا۔
اس قتل کی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل کے ذمے یہ بات لکھ دی کہ جو شخص کسی کو ناحق قتل کرے گا تو اس نے گویا تمام انسانوں کو قتل کیا، اور جو ایک انسانوں کی جان بچائے تو گویا اس نے سارے انسانوں کو زندگی دے دی۔ حضرت آدم علیہ السلام اپنے بیٹے کی قتل پر بہت روئے اور اتنا زیادہ غمزدہ ہو گئے کہ 100 سال تک آپ مسکرائے نہیں۔ 100 سال کے بعد آپ کو ایک اور بیٹے کی بشارت ملی کہ اللہ آپ کو ایک اور بیٹا عطا فرمانے والا ہے، تو آپ مسکرائیں۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، اور آپ سے یہ گزارش ہے کہ سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔